سے یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو بلندیاں عطا کی ہیں اس کے لیے کوئی ایسا پیمانہ ایجادی نہیں فرمایا کہ ان کی حدوں کا کوئی تعین کرتے. اللہ نے اپنے حبیب کریم کو بے حساب بلندیاں تو لا نفرق بین احد من الرسل تو فرمایا کہ وقالوا سمعنا واطعنا. یہود کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. تو اللہ نے فرمایا کہ تم یوں کہو کہ سمعنا واطعنا، کہ ہمارے پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واغفر لنا، ہماری بخشش فرمائیے. ربنا الیک المصیر، کہ ہمارے پروردگار ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس سے قیامت یا آخرت کے عقیدے کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. علماء نے فرمایا کہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اور تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تم اپنے دلوں میں جو بات ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تم سے حساب کر لے گا. مفسرین نے فرمایا کہ دل میں کوئی خیال آئے اور چل جائے اس کو حاجز کہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی خیال آئے چلا جائے پھر آئے اس کو خاطر کہتے ہیں. تیسرا یہ ہے درجہ کہ کوئی خیال آئے اور پھر انسان اسے دل میں جگہ دے اور اس کے بارے میں سوچنے لگے. اس کو حدیث و نفس کہتے ہیں. یہ تین درجے معاف ہیں، ان پر آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کیا ہے؟ چوتھا درجہ کہ پھر انسان پلاننگ کرے. جو بھی برا خیال آیا اس کی منصوبہ بندی کرے، اس کی تیاری کرے کہ میں اس طرح سے اس کو آپریٹ کروں گا تو اس طرح کے خیال پر معاوضہ ہوگا. آخری درجہ ہے عزم کا، کہ مکمل ارادہ کر لینا کہ اب اس ارادے کو ہم نے عمل کے عالم میں ڈھالنا ہے، اس پر بولا. حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ من ہم بحسنۃ ولم يعملها فله اجر. جو برائی کا ارادہ کرے دل میں اور پھر اس پر عمل نہ کرے، اسے نیکی کرے. اب بظاہر آدمی سمجھتا ہے کہ برائی کا ارادہ کرنا تو بری بات ہے، تو بری بات پر گناہ کرنا چاہیے. کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ
رک جانا یہ بھی ایک نیکی ہے. جس طرح نیکی کرنا نیکی ہے اس طرح سے برائی سے رکنا بھی نیکی ہے. اس پر اللہ فرماتا ہے. پھر فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من ہم بالحسنة ولم يعملها فله اجر. کہ جو نیکی کا ارادہ کرے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے تو تب بھی اسے ایک نیکی ملے گی. تو اللہ کا اتنا انعام ہے کہ برائی کا ارادہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے. اور فرمایا کہ من ہم بالحسنة فعملها فله عشر أجر. جو نیکی کا ارادہ کرے اور پھر اس نیکی پر عمل بھی کر لے تو اللہ اسے 10 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اپنے بندوں کے لیے قریب ہے. پھر محدثین نے لکھا کہ جب مفسرین کرام نے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہوئے. ذرا کہ وہ دین کے احکامات پر غور کرتے تھے, دین کے فرائض پر عمل کرتے تھے, محرمات سے بچتے تھے. لیکن اگر دل میں آنے والے خیالات پر گرفت شروع ہوئی تو مشکل ہو جائے گا. جان کہتے چھپے گی. صحابہ کرام نے اپنی اس پریشانی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا. حضور نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا. اللہ کی طرف سے نرمی آئی. فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. مثلا نماز میں ہاتھ کا دھونا فرض ہے لیکن اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے اس سے بھی کچھ نہیں. مثلا نماز میں لفظ قرأت کرنا فرض ہے لیکن جس کو اللہ نے گفتار اور گویائی کی قوت ہی نہیں دی اس سے یہ فرض ثابت ہو جائے گا. اس میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے بلکہ کسی کو پتہ نہیں کہ جو انتہائی اعلیٰ معیار پر تلاوت کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک گونگا شخص نیت مان کر کھڑا ہو جاتا ہے. بولنا تو آتا نہیں ہے, قیام بھی کرتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے, سجود بھی کرتا ہے, تمام ارکان پورے کرتا ہے اور زبان حال سے کرتا ہے. تو کیا خبر کہ اس کا اجر لفظی قرأت کرنے والوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تو کریم ہے, وہ تو مہربان ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس صلاحیت سے میں نے اس سے محروم کیا لیکن اس نے اس محرومی کو عبادت ترک کرنے کا بہانہ
نہیں بنایا، یہ جو کر سکتا تھا آ کر میری بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ تو فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ تو اگر دل میں افکار اور خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اور ان کو کنٹرول کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ ان پر عمل نہیں فرمایا۔ لیکن یہ ضرور فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ جو تم نے کام کیا ہے اچھا یا برا، اس کا وبال پر آئے گا۔ لہا ما کسبت، اس نے اگر اچھا کام کیا ہے تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر اس نے علیہا ما اکتسبت، برا کام کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ اعمال پر پکڑ ہوگی، اعمال پر جواب دہی ہوگی، اعمال پر رزق ہوگی، اعمال پر معاوضہ ہوگا، اور چھوٹ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پاک نے ایک اور رعایت دی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ راستہ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ خود اپنے گناہگار بندوں کو اپنی بارگاہ سے معافی کا راستہ بتا رہا ہے، پوری درخواست کا مضمون آپ کو بتا رہا ہے، تو اس کے کرم سے بعید ہے کہ کوئی اسی کی اپنی ہوئی بتائی ہوئی درخواست اس کے سامنے پیش کرے اور معاف نہ کرے۔ نسیان اپنے کافی کو یاد ہی رہے کہ کیا کر رہا ہے۔ خطا یہ ہے کہ جو آدمی کام کر رہا ہے ان کو پتہ ہے، مگر جیسے شام کو غروب آفتاب کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا اور کسی روزگار نے سمجھا کہ غروب آفتاب کا وقت ہو چکا ہے، جیسے کبھی غلط شاید بھی کر جاتے ہیں، اس نے روزہ توڑ دیا تو یہ روزہ ٹوٹ گیا اور یہ خطا ہے۔ کیوں کہ اس کا جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تو روزہ رکھ کر اگر کوئی جان بوجھ کر توڑے اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے کفارے کے طور پر رکھنے ہوں گے، اور پھر 1 دن کا قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ یہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا ہوگا اور 1 دن کا قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا۔ لیکن اگر روزہ قضا سے چکا ہے تو صرف ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ ہمارے پروردگار ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے تو
درگزر فرما دینا، معاوضہ نہ فرمانا، گرفت نہ فرمانا، کیونکہ وہ پکڑ کے آئے تو اتنا بادشاہ کما حملتہ علی الذین من قبلنا اور ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ عزیزان گرامی، پچھلی امتوں میں احکام سخت تھے۔ اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی ہمارے لیے کتنا آسان ہے کہ دھو دیا ان کو منہ کاٹ کے پھینکنا پڑتا۔ ان پر یہ پابندیاں تھیں کہ مال غنیمت کا کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا، قربانی کے گوشت کا کھانا ان کے لیے حلال نہیں تھا، اونٹ کے بارے میں بھی پابندیاں تھیں، ہفتے کے دن شکار کی ممانعت کی، پر عبادت صرف عبادت گاہ میں جا کر ادا کر سکتے تھے۔ ان کا سومیہ کہتے ہیں یا بیا کہتے ہیں، آج کل انگریزی میں نصارہ کی عبادت گاہ کو چرچ کہتے ہیں اور یہود کی عبادت گاہ کو ٹیمپل بھی کہتے ہیں، سنگاگ بھی کہتے ہیں۔ تو انہیں عبادت گاہ میں جا کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانیاں رکھی کہ چلتے چلتے کہیں نماز کا وقت آ جائے تو زمین پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد ہی تلاش کر کے پڑھنی ہوگی، پھر زمین خشک ہے اور اس پر کوئی صالح محسوس نجاست نہیں ہے جو خشک زمین پاک کے حکم ہے۔ خشک زمین پر کسی نے پیشاب کر دیا، کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ جب ہو گیا پھر بخار بن کر اڑ گیا، جب زمین خشک ہو گئی تو پاک نہیں ہوا۔ یہ کہ کوئی گوبر، کوئی نجاست محسوس انداز میں زمین پر موجود نہ ہو، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز پھر ضرور ہو کہ زمین موسم قومی نجاست۔ نشر کے دوران واجبات بات جایا کرتے تھے اور اسے صلاۃ الخوف کہا گیا ہے، اور اس کا یہ تھا کہ آدھا لشکر حضور کی ابتدا میں نیت باندھتا اور ایک اگر پوری کرتا تو وہ مورچے پہ چلے جاتے، جو مورچے پہ تھے وہ آ کر امام کے ساتھ شامل ہو جاتے اور وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ کر پھر باقی عبادت مکمل کرتے اور پھر جو مورچے پہ ہیں وہ آ کر اپنی باقی عبادت کا مکمل کرتے۔ اس
سے یہ بتانا ہے کہ نماز اتنا فریضہ ہے کہ غیر حالت جنگ میں بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے، اور اس کا جواب دے ہونا پڑے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔